نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے کہ صوبہ مدھیہ پردیش کے شہر بالا گھاٹ میں سنی حنفی بریلوی دارالافتاء کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے افتتاح کے موقع پر جانشین تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضرت اللہ مفتی اسجد رضا خان قادری دامت برکاتہم اور قاضی ممبئی حضرت اللہ الحاج شاہ مفتی محمود اختر القادری صاحب دام ظلہ علینا اور دیگر علماء کرام، مشائخ کرام، بزرگان دین کی آمد ہوئی، اور ایک بڑا مجمع رہا الحمدللہ۔ اور اسی مجمع کی موجودگی میں اہل سنت و جماعت کی کثرت کے سامنے ایک دارالافتاء کے مفتی صاحب کی تقرری ہوئی، اور وہ مفتی صاحب بھی الحمدللہ نبی رئے صدر الشریعہ ہیں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے جن کے احسانات قیامت تک انشاءاللہ یاد کیے جاتے رہیں گے کہ آپ نے ایک ایسی کتاب اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی ہے جو فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور یقیناً تمام پرانی کتب کا اس کے اندر جو ہے نچوڑ موجود ہے، جو الفقہ الاکبر ہے، در مختار ہے، ہدایہ ہے، اور شامی ہے، عالمگیری ہے، فتاوی رضویہ ہے، جن کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی یا ان کی عبارت سمجھ میں نہیں آتی، اس کو آسان سے آسان الفاظ میں اور اردو میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے قوم و ملت کے سامنے پیش کیا، اور اتنا آسان فرما دیا کہ اب ہر شخص استفادہ کر کے اپنی عبادات کو، معاملات کو، عقائد کو صحیح کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہار شریعت اردو زبان میں فقہ حنفی کی وہ کتاب ہے کہ جس کو ٹھیک سے پڑھا اور سمجھا جائے تو یقیناً انسان عالم بنتا ہے، اور بر صغیر میں ہر مسلمان کے گھر میں جہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی حسام الحرمین تمہید ایمان شریف اور ترجمہ کنز الایمان شریف ہونا چاہیے، وہیں ساتھ میں بہار شریعت بھی ہونی چاہیے۔ بہار شریعت وہ کتاب ہے کہ جس سے اہل سنت و جماعت کے تمام سلاسل کے لوگ استفادہ کرتے ہیں حنفی ہونے کی بنیاد پر۔ تمام تنظیمیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، ہر عالم اس سے استفادہ کرتا ہے، ہر مدرسے اور ہر لائبریری اور ہر دارالافتاء کی وہ زینت ہے۔ جس نے ایسی عظیم الشان کتاب لکھی اسی ذات کے پوتے آپ کے شہر میں آئے ہیں الحمدللہ، اور ان کی تقرری بھی ہزاروں کے مجمع کے سامنے حضور قائد ملت نے فرمائی ہے۔ بہت خوشی محسوس ہوئی۔ یقیناً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مسلمان جن کو ایسا محسوس ہوتا ہے، اور سب کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، کل اللہ کے حضور کیسے حاضر ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سامنا ہوگا، تو وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اہل اسلام کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اب وہ زمین ہو یا کوئی چیز ہو، جب وہ چیز وقف کر دی گئی تو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہونا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہوگا کہ دارالافتاء بنایا گیا۔ دارالافتاء کیا ہوتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور وہ سلف صالحین جنہوں نے قرآن و سنت کو ہم سے کروڑ درجہ زیادہ سمجھا ہے اور فقہ کو مدون فرمایا ہے، اور ان کے ذریعے علماء کرام کی معرفت قرنن بعد قرن، نسلاً بعد نسل دین ہم تک پہنچا ہے، اس دین کو وہاں سمجھایا جائے گا۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ بھائی دارالافتاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہو، بالفرض اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس کو سمجھایا جائے، میرے بھائی چھوٹا بچہ مدرسے میں جا کر پڑھ لے گا، اور بہت پڑھے گا تو قرآن پاک پڑھے گا اور چند باتیں وہ سیکھیں گا، لیکن دین جو ہماری پیدائش سے موت تک زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، اس کا صحیح جانکار بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ اب ہر شخص تو اتنا بڑا عالم نہیں ہوتا،
عالم کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن علماء میں جو فقیہ ہیں، مفتی ہیں، اس کا سبحان اللہ کیا کہنا مقام۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ علم الفقہ کا جاننے والا شیطان پر اتنا بھاری ہے جتنے 1000 عبادت کرنے والے بھاری نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ بے شک عبادت کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس علم الفقہ نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، بے شمار فضائل ہیں اس کے۔ اس پر احادیث بھی ہے، قرآن کریم کی آیات بھی ہے، اور کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو کہ جو فقہ کا علم سیکھ کر آئے اور پھر اپنی قوم کو آ کر سکھائے۔ قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا گیا، حدیث پاک میں فقہ کی تعریف آئی ہے، اور محدثین کرام خود فقہا کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ دارالافتاء میں ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں جو لوگوں کو ان کے دین سے واقف کراتے ہیں، کہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ ضرورت نہیں ہے، ارے جہاں 10-5 ہزار مسلمان ہو تو ہزاروں مسائل بھی تو ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلہ ہر عالم کو پتہ ہوتا ہے؟ نکاح کے مسائل میں کتنی باریکیاں ہیں، طلاق کے مسائل میں کتنی باریکیاں ہیں، حلالہ کے ردت کے مسائل میں سینکڑوں باریکیاں ہیں، حج و عمرہ کے مسائل ہے، بیع کے مسائل ہے، شرع کے مسائل ہے، لقطہ کے مسائل ہے، ایسے لاکھوں لاکھ مسائل ہے جو مفتی کو پتہ ہوتے ہیں۔ اب بر وقت آپ کے شہر میں مفتی نہیں ہوگا، آپ کیا کریں گے؟ یا تو اپنی سمجھ سے حدیث قرآن پڑھ کے بیڑا غرق کر لیں گے، یا کسی مفتی سے رابطہ کریں گے تو وقت ہے نہیں ہے جواب دینے کا، بھی جواب ملے نہ ملے پھر اس پر کس طرح عمل کیا جائے۔ تو کتنی آسانی ہو گئی کہ آپ ہی کے شہر میں دارالافتاء کا قیام عمل میں آیا، اور ایک ذی صلاحیت عالم دین مفتی کو مرکز کی جانب سے مقرر کیا گیا۔ اب وہ وہاں آپ کو اللہ و رسول کے ارشادات، فقہائے کرام کے فیصلے جو قرآن و سنت کا ماحصل ہے، اور بالخصوص اہل سنت و جماعت حنفی مذہب بریلوی مسلک کے مطابق آپ کو سنا رہے ہیں۔ آپ کو بالکل ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے، اور بالفرض میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی ہو تو میں اسے دینی دشمنی کا رنگ کیوں دوں؟ مجھے خود سوچنا چاہیے کہ بھئی اس کی میری ذاتی دشمنی ہے، اور یہ کوئی بھلا کام کر رہا ہے تو پھر میں اس میں اڑنگا ڈالوں، ٹانگ اڑاؤں اور اس کو بھلے کام سے روکوں جس سے قوم کو فائدہ ہو، تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ کل مجھے بھی تو سرکار کو منہ دکھانا ہے، انہی سے میری شفاعت ہونی ہے، انہی سے مجھے جام کوثر پینا ہے، اور انہی کے مقدس لبوں سے رب سلم کی صدائیں مجھے سننی ہے، اور پل صراط سے مجھے وہی پار لگانے والے ہیں۔ تو کل کو اگر آپ نے فرما دیا کہ تو میرے دین متین کی خدمت کرنے والوں کو محض ذاتی دشمنی کی بنیاد پر روکتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس قدر رسوائی ہوگی، اور کیسی خفگی محسوس ہوگی، اور کیا ہی شرمندگی کا عالم ہوگا۔ پھر ایسے لوگ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع نہ رکھیں۔ عصبیت سے بالا تر ہو کر، خانہ جنگی سے بالا تر ہو کر، آپسی جھگڑوں سے بالا تر ہو کر، صرف دین متین کی خدمت کے جذبے سے، مسلک و مذہب کی خدمت کے جذبے سے، آج کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو صفحے ہستی سے مٹانا چاہتی ہے۔ کوئی قرآن کریم سے 26 آیات نکالنے کی بات کر رہا ہے، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کارٹون بنا رہا ہے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پکچر بنا کر باقاعدہ ریلیز کر رہا ہے، کوئی حجاب کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور ڈھونگیوں نے ایک دھرم سانسد بلا کر مسلمانوں کو کھلم کھلا مارنے کاٹنے کی دھمکی دی جن پر کوئی آبجیکشن نہیں۔ اور پھر جب داخلی اور خارجی فتنے اس قدر بڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ چند ہی لوگ بچے ہوئے ہیں، اور پھر اس میں یہ حال کہ ذرا سی مسلمانی اس میں بھی کھینچا تانی، اللہ کے بندوں موت برحق ہے، پتہ نہیں کب آ جائے۔ میں 2017 یا 18 میں آپ کے شہر میں آیا تھا، 10 روز رہا، رات میں تقریریں ہوتی تھی، دن میں ملاقات ہوتی تھی، میں نے سبھی لوگوں کو بہت مخلص پایا الحمدللہ، اور بڑی خدمت کی میری تمام لوگوں نے۔ میرا قیام کہیں بھی رہا ہو لیکن خدمت تو بہرحال سب نے کی، محبت سب سے تھی مجھے۔ تو اس وقت میں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہاں ایک دارالافتاء ہونا چاہیے، اور میری بات کو رکھتے ہوئے چند نوجوان بچے آگے آئے۔ میں نے قاضی ممبئی سے رابطہ کیا جو بہت باعمل عالم دین ہیں اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے معتمد خاص ہیں،
تو حضرت نے میری بات کو رکھتے ہوئے ایک مفتی کی تقرری کر دی، باقاعدہ جلسے کی صورت میں دارالافتاء کا افتتاح ہوا۔ اب سارا کچھ ہو چکا ہے، اب ذہنوں میں گند بھرنا اور لوگوں کو ورغلانا اور اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، فلاں کی کیا ضرورت ہے، یہ رائے عامہ سے ہونا چاہیے۔ رائے عامہ پتہ نہیں کس کو سمجھتے ہیں آپ لوگ، کہ جب اتنا بڑا جلسہ ہوا، مرکزی شخصیت آئی ہزاروں کی موجودگی میں، مشہور نقیب ہندوستان کے حلیم حاذق نے اعلان کیا اور حضور قائد ملت دامت برکاتہم القدسیہ کی زبان سے مقرر کیا گیا اور تمام لوگوں نے اس پر نعرہ تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کی۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر شخص کے گھر پر جا کر اس سے پوچھا جائے؟ ہر شخص کے گھر پہ جا کر؟ اللہ کے بندو، رائے عامہ یہی ہے کہ جس پر چند متقی پرہیزگار مسلمان بھی اگر راضی ہو جائے تو وہ رائے عامہ ہے، وہ مشورہ ہے، اور اسی مشورے پر اسی کو سبیل مسلمین کہتے ہیں۔ غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو مسلمانوں کے اس راستے سے الگ چلے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہم اسے الگ چلنے دیں گے، جب ہمارے پاس آئے گا تو انجام کے طور پہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ میں آپ سب سے محبت کرتا ہوں، اہل سنت و جماعت بالا گھاٹ کے افراد سے، سبھی سے میری محبت ہے، سبھی سنیوں سے، وہ کسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی تنظیم و تحریک کے فرد ہوں۔ میں ان سے گزارش کروں گا، دست بستہ عرض کروں گا کہ دور کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں، اور خدا را اپنی ذات سے دین و سنیت کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کا سبب نہ بنیں، مل کر کام کریں، محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب میں بھائی چارگی، اخوت قائم فرمائے۔ کوئی بھی ایسی بات ہو آپ پوچھنا چاہیں تو میرے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ چند باتیں ذہن میں تھی سو عرض کر دی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ تفصیل سے بات ہوگی، یا آپ کے علاقے میں آنا ہوگا تو پھر انشاءاللہ الرحمن بالمشافہ بات ہوگی۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔